واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا محمد از تمی خواہم خدا رام خدایا از تو عشق مصطفیٰ رام ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است۔ سامعین یہ خالص دینی پروگرام تاری خدمت میں الہلال میوزک ہاؤس کی طرفوں پیش کیتا ویندا ہے۔ جناب صدر گرامی قدر، شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے۔ رب کو دعا منگو کہ اللہ تعالیٰ تاری میری اس حاضری نو منظور تے مقبول فرماوے، دین اسلام تے قرآن دی سچی محبت عطا فرماوے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے، اللہ دنیا وچ حضور دی غلامی وچ رکھے، خاتمہ حضور دی غلامی وچ کرے، قبر تے حشر دے اندر حضور دے غلاماں وچ ہوں۔ میرے پیارے عزیزوں، دین دی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد تے فرض ہے، ہر مسلمان بی بی تے فرض ہے، ہر کلمے پڑھنے والا ضروریات دین دی تعلیم حاصل کرے۔ یہی مسلمان دا کوئی زمانہ ہا جدا پاک پیغمبر دی ایک حدیث واسطے کئی سو میل پیدل کرے ہا، یہی مسلمان دا کوئی زمانہ ہا جدا مرد مردے نال رہ گئے، بیبیاں پاک پیغمبر دی حدیث دے درس دیاں ہن، سبق پڑھیاں ہن، روایت کریاں ہن۔ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ بڑے بھاری محدثن فرمیندن 80 بی بی میری استاد حدیث پاک دی۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس قوم یا بیبیاں کئی زمانے پاک پیغمبر دی حدیث دی روایت کریں ہن، اج اس قوم دے مرداں نوں کلمہ صحیح نہیں آندا، کہیں مسلمان نو نماز نہیں آندی، کہیں مسلمان نو جنازہ نہیں آندا، کہیں مسلمان نو قرآن مجید دے لفظ نہیں آندے، کہیں مسلمان نو قرآن مجید دا معنی نہیں آندا۔ میرے پیارے عزیزوں، انسان تجارت واسطے نہیں آیا، ملازمت واسطے نہیں آیا، زمیندارہ کاروبار واسطے نہیں آیا، کھانے پینے واسطے نہیں آیا۔ انسان دی زندگی دا مقصد رضا الہی ہے، انسان دی زندگی دا مقصد ذکر اللہ ہے، انسان دی زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا اطلب العلم ولو کان بالصین، چین دی تعلیم حاصل کرا ہے تو چین جانا پوے۔ چین مدینہ منورہ کو تقریباً 13,000 میل دور ہے، کہ اتنی زیادہ مسافت کرنی پوے چین دی تعلیم حاصل کرا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، میں تسی حضرات کی خدمت کے اندر درخواست کرنے واسطے آیا کہ آپ ہی سونی جان تے رحم کرو۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ عبادت منظور تے مقبول ہے جی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت کے مطابق ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ عبادت منظور تے مقبول ہے جی اللہ دی رضا واسطے کیتی جاوے۔ میں تسی حضرات نوں یہ درخواست کرسا کہ سارے کلمے پڑھنے والے بچوں نوں قرآن حدیث پڑھاؤ، اپنے سینے نو قرآن دی تختی بناؤ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا پرچم اٹھاؤ، جتنے تئیں زمین تے رہو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی وچ رہو۔ ملک دے لوگ حیرانن، پریشانن، سرگردانن، کوئی مولوی کچھ کہندا، کوئی مولوی کچھ کہندا، اسی کتھے جائیے۔ میرے پیارے عزیزوں، تسی پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کراؤ،
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر فرمان تے گردن ٹھکاؤ کی جہان کامیاب ہو سو میدان قیامت اندر سرخرو ہو سو. تسی حضرات کئی بار میرے تقریراں سن چکے ہو. میری جماعت تنظیم اہل سنت کی کوشش یہ ہے کہ ملک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت راج ہوئے. سارے گھروں کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت راج ہوئے. ساری زندگی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دے تابع ہوئے. اور میرا کوئی واز نہیں، نہ مینو علمیت کا دعوی، نہ میرے اندر زہد تقوی ریاضت نیکی ہے. میں تسا مسلمانوں وچوں ادنا درجے دا مسلمان ہاں. تساں تائیں دین دا ایہو پیغام پہنچان واسطے آیا کہ پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ. جویں سیلاب دے علاقے اندر لال پیا ہوندا لوگوں سیلاب پیا ہوندا، اپنی جان بچا جاؤ، اپنا سامان بچا جاؤ. میں ہر روز ملک کے اندر اعلان وطن کردا میرے پیارے عزیزوں، بے دینی دا سیلاب پیا آندا، بے حیائی دا سیلاب پیا آندا، بے غیرتی دا سیلاب پیا آندا. اگر بچنا چاہیے ہو پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے سوا ساری کامیابی تے نجات تے سرخ ہوئی نہیں. اور میں تسی حضرات نوں یہی درخواست کردہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دامن مضبوط پکڑو. قرآن مقدس کے اندر واضح طور سے موجود لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی دی ذات گرامی کے اندر بہترین نمونہ موجود. حضور کارخانہ کائنات واسطے نمونہ بن کے آئے، سر چشمہ ہدایت بن کے آئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، خدا کے نال محبت ہے تو میں محمد کے پیچھے چلے آؤ. بس یہ میرا سارا واز ہے، یہ میری ساری تقریر ہے. میں تسی حضرات دے سارے مسئلے تسلیم کرے نا، تسا میری ہی گل تسلیم کر لو کہ ہر مسئلہ منے سوئے جی میں پاک نبی فرما. کیونکہ میری دعوت ہے اتحاد کی، اتفاق دی. میں ان وقت کیونکہ یہ شریعت سنت دا پیغام پہنچے نا، اس مسئلے نو سوچے نا جو ملک کے اندر انتشار کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کی کمی ہے. نال نال اکثر لوگوں کو دین دا انس تے محبت بھی نہیں، دین دی ضرورت بھی نہیں، دین دا احساس ہی نہیں. ملک دے لوگ میں شغل بنائی ودن. علماء حضرات دا بھی قصور ہو سی، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر واز سنن والے لوگوں دا، باقی مسلمانوں دا قصور ہے جو یہ شغل بنے دن. کئی ہزار بٹیرا جنگل چ ودے، تسا نہ ویکھیا سی جو لڑتے پے ہوون. جہے بٹیرے دی تواڈے نال جاری لگدی ہے وہ لڑاکا تھی ویندے. یہ ملک دے لوگ کہیں ویلے بٹیرے پہ لڑیں دن، چیتے تے مرغے پہ لڑیں دن، ریچھ کتے پہ لڑیں دن. میرا خیال ہے جو کدی کتے ریچھ کو نہیں آخیا جو تم سے ایسا رل کے فلانے شہر کشتی کروں. تو آج مہربانی تھیے تسا ریچھ والے فقیر کو منت سماجت کریں لیے ہو، اندر نال پیسے مکے لیے ہو، کتے آجے کوئی تلا دینی ہو، ریچھ واسطے کلا ٹھکینی ہو، ریچھ دی گردانی رسی پہنی ہو، کتے چاہ کے رشتے اتنے ون چھڑے نہیں ہو. پیچھے جے رچھ دا کن پٹیج پوے تے کتے دی جنگ پھنیج پوے تو وقت کچھ دی داگھی تھی.
کشتیاں کئی دکھے سے بھل ایک ہی کشتی کئی نہیں تھئی جو جہاں کتا آئے ریچھوں دی جنگ بھنی سے کڑکائی گئے وجہ کچھ جادر ریچھا ادھی ادھی رات تائیں یہ مسلمان بٹیرے کو چاپت دین یہ شوگولے سارے ملک دے لوگیں دا مرغے بٹیرے لڑائے مسئلے ودے لڑائے اسا مولوی سدوے سوئی ہیں تے فتوا لوے سوں اگر لوگوں کو دین دی ضرورت ہوئے ہاں تو میرا خیال ہے جو چھیڑے تو اللہ دے چمک دن بڑے آدن مسئلہ ہوئے تھی وے جویں ساری دل آکھے ان پڑھے آدن مسئلہ ہوئے ہوئے جویں ساری دل آکھے میرے مشائخ تے بزرگان دین دی کوشش ہے جو مسئلہ ہوئے ہوئے جویں سونا محمد مصطفیٰ فرماوے گھر گھر وچ نبی دا فیصلہ تے فرمان شریعت تے سنت آوے اگر سارے مسلمان اس بات کے متحد ہو جاویں کہ امت نبی دی کلمہ نبی دا فیصلہ نبی دا یہ جھگڑے مک سکدن باقی میرا مشورہ تے ہے کہ زائدہ ضرورت پاساں بھی تساں حضرات چھوڑ دیو وقت ضائع نہ کرو جڑے کم واسطے اللہ پاک نے بھیجے وہ کم کرو رب العزت نے قرآن مقدس ہی فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں خدا نے انساناں تے جنہاں نوں نہیں پیدا کیتا مگر اپنی عبادت واسطے انسان دنیا کے اندر آیا اللہ دی عبادت واسطے آیا ساڈے دور دے مسلمان نے اللہ دی عبادت نوں زیادہ ضرورت چاہ بنایا ملک دے اکثر مسلمان مسجد ہی پیر نہیں رکھیں ملک دے اکثر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں ملک دے اکثر مسلمان ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھیں ملک دے اکثر مسلمان ماں باپ کے نال ادب احترام دے ساتھ نہیں بولیں گے این مجمع کتنے بندے ہو سن کہ جڑے اپنی ماں نال خوش تھی کے بلندے ہومن ہنس کے بلندے ہومن میرا خیال تو یہ ہے جو ملک دے اکثر نوجوان جدا ماں نال گل کرے لن منہ وٹ کے گل کرے لن میں تو سوچے نا کہ تسا حضرات دے سامنے کیڑا مسئلہ میں بیان کر رہا جس قوم دے مزاج کے بات آ گئی ہے جو تفرقے تے فساد نال خوش تھیندن تواڈے سامنے ہے اجو اے اٹھے دی کشتی دے پروگرام بنے دن تے اٹھ ایک بے تے چھڑے دن تے اٹھے کو زخمی پہ کریں دن حالانکہ شریعت دے اندر حیوانے دی حکمے نال دشمنی کراونا اے بھی حرام ہے یہ مرغے لڑاونا بٹیرے لڑاونا اٹھ لڑاونا رچ کتے لڑاونا نبی دی شریعت وچ حرام ہے جی انسانے دی دشمنائی کراون حرام ہے ان حیوانے دی دشمنائی کراون بھی حرام ہے لیکن لوگوں شوجوں کو پتہ کوئی نہیں تھے سنے سنوائے گلی بازار دے قصے کہانیاں پیچھے آشا بیٹھا یار ہم رولا پائے گئے کوئی مولوی کچھ آدھا کوئی مولوی کچھ آدھا اسی کچھے جاویے تو میں تسا تمام حضرات کو یہ دعوت لے ان واسطے آیا جو نبی پاک دے دروازے پہ آ جاؤ میری کوشش یہ ہے کہ تمام باشندگان پاکستان بھائی بھائی بن جاویں یہ تفرقہ مستقل اللہ دا عذاب ہے قرآن مجید کے اندر آیا رب العزت نے فرمایا جس قوم سے میں ناراض ہوں یا آسمان تو پتھر برسینا یا زمین کے اندر دھس دینا تیسرا اللہ فرمایا او جلبے سکم شیجا تھوڑے گروہ گروہ پارچاں پارچاں جماعتاں جماعتاں بن جائیں یہ تفرقہ پھوک جنات فتنہ فساد یہ مستقل اللہ دا عذاب ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا
اللہ دے دین اسلام والی رسی نو مضبوط پکڑو، تفرقے کے اندر مبتلا نہ ہو جواہے۔ میرے پیارے عزیزو، اتحاد تے یکجہتی دا قائم کرنا، محبت دا پیدا کرنا، ایک دوے نال ہمدردی دا کرنا، یہ دین دا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 70 ٹولہ ہو جاسی، سارے ٹولے جہنم اندر جاسم، ایک ٹولہ فہید اندر جاسی۔ مانا علیہ و صحابی جن رات میں محمد پیا جانا میری جماعت پہ جاندی، اے رستہ پہ درستہ، اے رستہ کامیابی درستہ، اے رستہ نجات درستہ، اے رستہ سرخروئی درستہ۔ نبی دی راہ پہ چلو، نبی دی جماعت دے راہ پہ چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگ میں محمد راہ تے چلائے، میرے خلفاء راشدین دے راہ تے چلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر دی پیروی کراہے۔ یہ حضور سائیں دے واضح ہدایات ہیں۔ میں تسا حضرات کو تاریخ دے قصے سنان واسطے نہ آیا، نبی پاک دا پیغام پہنچان واسطے آیا۔ میں تو سوچے نا دے بندے بریلویں دا قرآن ہکو، حدیث ہکا، فقہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی ہکا۔ جب دین دا سارا کورس اکے انتشار کیوں ہے، وہ نظر دے چونکہ انہیں دے پیٹ وکھرے وکھرے نے، پیٹ دا رولا ہے۔ تسا حضرات کو ٹائم نہ ملتا کیا جو دخل دے ہا، ورنہ چور تا آسان پکڑی رہا، جرہ مولوی آوے مسئلہ منواوے، پاک پیغمبر دا فیصلہ دکھاوے۔ لا ریب کتاب اللہ پاک نے جس کے متعلق فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ای مقدس کتاب دے بھیجن والے بھی اساں تے محافظ بھی اساں، لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفہ، اس کتاب کے اگے پیچھے باطل نہیں آ سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کے اندر کئی قسم کا شک نہیں۔ قرآن دے دشمن کتاب چھوا دیتا، جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ مسلمان کو خیال اس قسم دی 2000 کنے زائد حدیث قرآن دے خلاف بنا دیتی گئی ہے۔ نواں قرآن تیار پیا ہوگا، قرآن جائے تو تیار تھی گیا۔ قرآن مجید کے اندر آیا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَا، یہ کتاب والے لکھے یہ دراصل یوں نازل ہوئی تھی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ كَلِمَاتٍ فِي مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ وَنَسِیَا۔ اصل کے اندر یہ آیت نازل تھی ہے، لیکن مرتدین نے قرآن سے علی کا نام اڑا دیا۔ مرتدے لوگ قرآن علی کا نام اڑا دیتے۔ شراب خور خلفاء کی خاطر یوسرون کو یاسرون سے بدل کر مانا کو زیر و زبر کیا گیا، یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی۔ بھائی تسی درست کیوں نہیں کر دے؟ یہ لکھتا ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر چھ لوگ کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر رہنے دو، اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو، جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو۔ قرآن مجید کو اسی حال پر لانا جناب صاحب العصر امام مہدی کا کہ انہی کے وقت میں حسب تنزیل خدا تعالیٰ پڑھا جائے گا۔ یہ قرآن کے خلاف نشر اشاعت شروع کی گئی ہے۔ اللہ کی عدالت اجناق ہے جو اساں تائیں یہ پیغام پہنچایا کہیں نہ، سانو دسایا کہیں نہ۔ میں تو تمہوں آسان سارے مسلمان بھائی بھائی بن کے
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا پرچم اٹھاؤ. اللہ پاک نے تواڈے تے رحمت کی چیز چینو عطا کیتا جڑا ساری کائنات دے دیناں دا سردار. کتاب او عطا کیتی جڑی ساری کائنات دے کتاباں دی سردار. نبی او عطا کیتا جڑا ساری کائنات دے نبیاں دا سردار. مدنی کریم 14 طبقاں دا سردار، نو جہاناں دا سردار، نبیاں رسولاں دا سردار، نور تے بشر دا سردار، اولین تے آخرین دا سردار. کارخانہ کائنات اگر پاک پیغمبر جیسی یقین نہ آج تک پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوتی. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. نعرہ تکبیر، شان رسالت. اور تواڈے تے اللہ دی خصوصی رحمت ہے یہ کہ تواڈے ملک کے اندر اسلامی قوانین نو نافذ کر دیتا جائے. تو ہر محمدی دا فریضہ ہے کہ اسلام دا پرچم اٹھاوے. جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے 31 سال دے بعد ملک کے اندر اسلامی قوانین دا اعلان کیتے. سارے واسطے تو عید دی بات ہے، خوشی دی بات ہے، فرحت سرور دی بات ہے. لیکن میں دے داں لوگوں دے گھراں وچ ماتم دی صف پچ گئی. انگریز دے زمانے نعرہ سنیا ہوئے جو فقہ جعفری جاری کرو، زور نہ لگ آیا. ہاں ایوب خان دے زمانے، سکندر مرزے دے دوری چ، یحییٰ خان شیعہ دے دوری چ، یہ ہاں نعرہ جو فقہ جعفری نافذ کرو. مصر بھٹو دے زمانے اسلامی قوانین دا اعلان تھا. شیعہ کو ترک کی گئے جو ملک کی اسلام آیا اثر ختم کی گئے تو فقہ جعفری نافذ کرو. نہ جعفر صادق دی فقہ کی میں، جعفر صادق کی امام معصوم ہے. شیعہ دا عقیدہ ہے کہ 12 امام حضور دی طرح معصوم ہے. جرا لہم من الفضل ما جرا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. 12 امام واسطے وہی فضیلت ہے جڑی محمد مصطفیٰ واسطے ہے. ہم صاحب حکم بر کائنات، ہم چو محمد منزہ صفات. اگر جعفر صادق دی فقہ ہے تو امام محمد باقر دی کیوں نہیں؟ امام زین العابدین دی فقہ کیوں نہیں؟ حضرت حسین دی فقہ کیوں نہیں؟ حضرت حسن دی فقہ کیوں نہیں؟ حضرت علی دی فقہ کیوں نہیں؟ یہ میں تمہیں دسا دیواں، خبر اس کے بعد تاری میری ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے. شیعہ جعفر صادق کو نہیں منے دا. جے جعفر صادق کو منے دا ہوئے ہاں تو بانگ جعفر صادق والی دیوا گیا. میں جعفر صادق یہ بانگ دیوائی ہے جی سال دے سال نواں لفظ شیعہ بانگ ملا دیں دے. جعفر صادق کی فقہ ہی چاہیے. میں کافی دنوں دے بعد اس شہر وچ آیا. چلو جھیڑا مک دے، اگر شیعہ جعفر صادق نو منے دے ولی اللہ خلیفہ بلا فصل والی بانگ جعفر صادق دے فرمان نال شیعہ کتاب جو بھی کہندے تو قرآن سامنے میں شیعہ بندا. تانوں شیعہ بنے دن مینوں کیوں نہیں بنے دے؟ مینوں بناویں ہاں میں سننے یا صفے یا صفاں چاہیے ہاں. کوئی پیچیدہ بات بھی نہیں. میں وڈا عالم تو نہ جو تانوں متحیر کر چھوڑا. میرا ہر جملہ ہر آدمی نو سمجھ آندا. شیعہ جو پاکستان دے دیوارے سے لکھیں دا فقہ جعفری چلاؤ، پہلی اپنے مسجد کے اندر جعفر صادق والی بانگ تو دیواوے پچھا سا منے سوں جو جعفر صادق کو منے دے. ورنہ میرا تو دعویٰ ہے جو شیعہ جعفر صادق کو نہیں منے. جعفر صادق دے مسئلے ابو حنیفہ دے ذریعے نال آئے. حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا سر دے مسئلے دے بعد پیراں نو دھوگو. نجف اشرف دی چھپی کتاب استفسار کے اندر موجود، کتاب دے صفحہ 74 تے موجود.
النبی عبداللہ علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اور نسیت مسرا کا حتیٰ تصل رجلے کا، اگر تینوں سر کا مسا بھول گئے تے اپنے گناہ تیرا نو دھو بیٹھے آ میں تینوں سمجھاوا ہمسا راسا کا ثم تصل رجلے کا، پہلے اپنے سر کا مسا کروں دے بعد روئے تیر والا دو، جرا تے پہلے دھوتے تیرا تھوڑا منظور تے مقبول کوئی نہیں۔ حضرت ابو حنیفہ فرمائے سر دے مسے دے بعد پیروں دھوو، جعفر صادق نے فرمایا سر دے مسے دے بعد پیروں دھوو۔ حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا پاک پیغمبر دن بے چار میں حضرت امام جعفر صادق دے دروازے سے آیا، ایران دی چھپی کتاب حیات القلوب جلدوم دے صفحہ 163 تے آیا، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا بسناد معتبر آج حضرت صادق علیہ السلام روایت کرنا تو کہ اربرہ رسول خدا خدیجہ مطلع سدن طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب، نبی پاک نو بی بی خدیجہ کو اولاد پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا طاہر تے قاسم، بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ ام کلثوم رقیہ تے زینب۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا پاک پیغمبر دا صاحبزادہ چار۔ شیعہ اگر جعفر صادق کو منیں گے جعفر صادق کا فیصلہ بھی کھا لے رسول کی بیٹی کہ میں شیعہ بننا، جعفر صادق میرے مسئلے کی تصدیق کریں گے کیونکہ میرا پیر ہے، شیعہ کے مسئلے کی تصدیق نہیں کرے گا۔ تفسیر کو نہیں دسیں گے جب قیامت کا دن آیا امام پاک شیعہ کو مت نہ لے جائے۔ ایران کی چھپی کتاب ہے تفسیر کنی کا صفحہ 34 اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آیا تبرأ کل امام من شیعته، سارے امام شیعہ کنے بیدار ہو جاسن، امام پاک اصل شیعہ تورا سارا ایک روح نال تعلق کوئی نہیں، اسا نمازی آسے تسا مسجد پیر نالے رکھیں گی، اسا قرآن دے حافظ آسے تسا قرآن نو محرف کرے نہیں آوے، اللہ دے قرآن نو ہاتھ نہ لیں گی۔ حضرت علی فرمیسی میں صدیق کے پیچھے نماز ادا کرنا ہوں، تسا ابو بکر صدیق تے تبرے کریں آوے۔ امام جعفر صادق فرمیسی میں آدم نبی کا صاحبزادہ چار، تسا دے نبی دی صاحبزادی ہی کے تھوڑا ساڑا ایک دوے نال تعلق کوئی نہیں۔ جاگتے بیٹھے ہو نیندر بیٹھے کر رہے ہو، فروغ کافی کتاب روزہ کتاب کا صفحہ 137 وہ بعض آدمی کو شک کھلے جو توسیع کئی جاتا کھلے اللہ کی قسم کئی جا نہیں ہوئے، صفحہ 177 بس کتاب کو ہاتھ جو لینا اللہ کی رحمت نال حوالہ میں چلا دے، نشانی وغیرہ بھی کوئی لاتی مدد کا خیال اللہ کی تو آپ کوئی ہاتھ لمحہ تو صحیح درست ہی بنی ہوا لیکن تو سب کرمی مدد سنگا نہیں رہے۔ فروغ کافی جو صفحہ 177 پہ موجود عن محمد ابن مسلم قال دخلت على ابي عبد الله علیہ السلام، محمد ابن مسلم آدم جعفر صادق کی خدمت اندر حاضر ہویا، وعنده ابو حنیفہ تھا، حضرت امام جعفر صادق کے پاس حضرت ابو حنیفہ موجود، حضرت امام جعفر صادق سے حضرت ابو حنیفہ کٹھے بیٹھے، دوست دشمن دونوں رکھو سارے آخو جی بول سکتے ہو بولو، جی نہیں بولیں گے نہیں بولو، اکٹھے بیٹھے میں رکی تے سونا امام جل تو فدا کا میں تو تے قربان ہو جاوا، ارے تو رویا عجیب نجرات میں عجیب کھاوے کے فقال علی جب مسلم نہاتے ہاں، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا محمد ابن مسلم اپنا خواب بیان کر، فإن العالم بہاد جالس عالم بیٹھا موجود وأوما بيده إلى أبي حنیفہ، حضرت امام جعفر صادق نے ابو حنیفہ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیتا، عالم موجود ہے ایک کو پوچھ لے، حضرت جعفر صادق فرمیدا ابو حنیفہ عالم ہے ایسا عالم منے نہیں ہے۔ حضرت جعفر صادق فرمائے ابو حنیفہ کو مسئلہ دریافت کر لے، ایسا ابو حنیفہ کو مسئلے دریافت کرنے ہیں، جعفر صادق جس کے اعتماد کرے ایسا کروں یا نہ کروں، زور نہ رکھو بر جڑے لوگ نبی دے شاگرد نو نہیں منے دے وہ جعفر صادق دے شاگرد نو کتھا تسلیم کرے۔ مسلمانوں جعفر صادق دا ایہو راہ ہے، جعفر صادق این مذہب دا،
لیکن انہاں لوگاں تو آپ کو جڑا چکر دیتے جعفر صادق دی فقہ دا تو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں جو کیا آخنا چاہتے وہ دساں جو شیعہ چاہ دے جعفر صادق دی فقہ کے ہی آوے سناواں تو آپ کو جعفر صادق دی طرف جہے مسئلے انہیں کی بات مقبول ترجمہ دا صفحہ 33 رسیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں تو بہت سی گرا دی گئی ہیں مگر زیادہ جو کیا گیا ہے وہ کہیں کہیں کوئی ہر بڑھا دیا گیا ہے. حضرت جعفر صادق فرمائے قرآن پورا قرآن نہیں قرآن جائے تو بہت سارا گرا دیتا گئے اصلی قرآن خار امام مہدی کے پاس درست ہے فقہ آوے اصل شیعہ کو درد جو ہے وہ اسلام نال ہے قرآن نال ہے تمہیں پتہ کوئی نہیں. جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے جو اسلامی قوانین کا اعلان کیتے شیعہ نو درد پائے گئے اگر اسلام آیا قرآن کا نظام آیا ایسا ختم تھیے سو اور فقہ جعفری کا بہانہ بنائے نے لیبل لائے نے جعفر صادق تو منسوب کرائے نے کہ یہ قرآن پورا قرآن نہیں. اصول کافی کتاب و فضل قرآن صفحہ 671 70 آخری تو لکھیں دا ان القرآن الذی جاء به جبریل علیہ السلام. حضرت امام جعفر صادق نے فرمائے جڑا قرآن جبریل نبی کے پاس لے آجا 17 آیا اس کی 17,000 آیات ہے موجودہ قرآن کی 6,606 آیات ہے. شیعہ دا عقیدہ ہے جو 2/3 قرآن گم تھی گئے اصل قرآن خار چندر امام مہدی کے پاس ہے جدا آسی لے آسی جو درست ہے وہ غار والا قرآن چلے دور نہ رکھو یہ قرآن پورا نہیں. ویسے بھی مقام تو لکھے طریقہ اہل بیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے جو پورا قرآن نہیں ہے وہ چاہدنگی قرآن والا نظام نہ آئے. تو سا سوچو ایک کلمہ نہ آئے نواں کلمہ چھپوائے نے ملک کی تقسیم کی جنہیں کلمہ طیبہ قرآن مجید کے بعد لکھتا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل. لوگ حیران تھی ونجن جو خبر کلمہ کہاں سچے ہوں تو پکائی ہر کھیت مولوی صاحب جو ابو بکر کو نہیں منے دے باقی درست ہے. ابو بکر صدیق کو مننے چاہ شیعہ تو گل ہائی آ جاتا ابو بکر کی خلافت نہیں منے اور رب راضی تھی بھی ابو بکر صدیق کی خلافت منیج گئی ہے. ساری دنیا شیعہ بنے صدیق خلیفہ پہلا ساری دنیا سنی بنے صدیق خلیفہ پہلا. پٹیشن کی میاد گزر گئی شفے جا میاداں گزر گیا سال کا قبضہ نہیں مکتا صدیق کا تو 1400 سال کا قبضہ ہی شیر کو پتے صدیق خلیفہ بن گئے. شورے سارے صوفی کو پتہ کہیں نہیں شیعہ جان لے صدیق خلیفہ بن گیا. ساری دنیا صدیق دی دوست بنے صدیق خلیفہ پہلا ساری دنیا صدیق دی دشمن بنے صدیق خلیفہ پہلا. لوگ سوچا صدیق گیا صدیق دی خلافت گئی لیکن پاک محمد دی نبوت نہیں گئی حضور دی شریعت نہیں گئی. اے صحابہ نبوت سے نہیں گواہ صحابہ نبوت دے چشمدید گواہ صحابہ نبوت دے واقع دے گواہ صحابہ نبوت دے نہیں گواہ. موقع دے گواہ کو کمزور کرو تاکہ پاک محمد دی شریعت کمزور تھی وے. اساں نواں کلمہ بڑے سو اساں نواں قرآن بڑے سو اساں نویاں کتاباں بڑے سو اساں نویں بانگ بڑے سو اساں نویں نماز بڑے سو اساں نواں جنازہ بڑے سو اساں نواں وضو طریقہ اختیار کرے سو. پاک محمد کی شریعت کو کمزور کرے سو موقع دے گواہ چلے مکے شریعت آپ مکی ہو. اصل پروگرام ہے اللہ کی عدالت اتنا ہے جو ساکو دسایا کہیں نہ سنیہ پہنچ گیا رکھ ورنہ شیعہ پہلے فقہ جعفری کا اعلان کیوں نہ کریں گا اسلامی قوانین کے بعد کیوں شور مچائے نے. مقصد ملک کی اسلام نہ آئے فقہ جعفری چلاؤ انہیں نتیجہ نکل سی نہ کوئی چور دہت کٹی سی نہ کوئی زانی کے حد لگ سی جو جیری زنانی کو پکڑے سنواد کی میں مدعا کیا. اگے واقعہ تھے یہ من گھڑت بات نہیں
ایک اخبارات ہی چاہے کراچی کے اندر ایک عورت کو جو چلان کیتے نے روح نے پوچھا گئے جو تائیں گناہ کیتے مصر ذاکر الرحمان مجسٹریٹ دی عدالت کے اندر پولیس کے گواہوں کے بعد جب مسمات اقبال سے پوچھا گیا کہ آیا تم نے گناہ کیا ہے یا نہیں، اس نے جواب دیا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ مذہب کی اجازت سے کیا ہے۔ اس نے کہا میں عقیدہ کے اعتبار سے شیعہ ہوں اور میرا مذہب مجھے ہر گھنٹہ میں ایک وقت متا کر کے ایک شخص سے صحبت کی اجازت دیتا ہے۔ پھر شاید اتھائی کوئی جرا صحیح ہو سی جو تائیں متا کی تہا کوئی گواہ پیش کر کوئی شیعہ زنانی نے ایسے متا میں کوئی قاضی کوئی مولوی یا گواہ کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست صاحب معاملہ مجھ سے پیسے طے کر کے ادا کر دیتا ہے۔ پاکستان کے آئین نے چونکہ مجھے مذہبی آزادی دی ہے، وہ انگریز والا قانون ہوئے مجھے مذہبی آزادی دیا ہے، اسلام ہنگی ختم آزا جہاں ختم اصل درد ہے ان کو اسلام نال یہ بہانے بڑے دے فقہ دے بہانے بڑے دے جعفر صادق دے جعفر صادق کو منیندہ ہوئے ہاتھ وہ دے فیصلے کا احترام نہ کرے گا اور ان زنانیاں کے پاکستان کے آئین نے چونکہ مجھے مذہبی آزادی دی ہے اس لیے پولیس نے میرے مذہب میں مداخلت کی ہے، مجسٹریٹ نے یہ مقدمہ ہائی کورٹ سے رائے طلب کرنے کے لیے روانہ کر دیا ہے کہ آیا پولیس نے مذہب میں مداخلت کی ہے یا نہیں۔ اور جہی زنانی کو پکڑے سن واسی میں متا کی متا اس گواہ کی ضرورت کوئی نہیں، شیعہ تہذیب وچ لکھے لا شہادہ ولا اعلان گواہ کی ضرورت کوئی نہیں، متا کے اندر اعلان کی ضرورت کوئی نہیں، چار دی حد کی ضرورت کوئی نہیں، بیک وقت 70 عورت نال بتا متا کر سکتا، 1000 عورت نال کر سکتا، 2000 عورت نال کر سکتا، انہن مستاجرات نے مستاجری عورتیں جتنی مرضی کھائے متا کرو۔ یہ تہذیب الاحکام اور شہا اربع جائیں کرتا ہے، یہ ہوں یہ مسئلے چلاونا چاہتے ہیں ملک کے اندر۔ بیدار تھی ہو مسلمانہ، یہ قرآن کی تفسیر شیعہ پہ لکھے ہوئے تفسیر منہج الصادقین دا صفحہ 356 یہ آدھے صادق علیہ السلام مروی تو حضرت امام جعفر صادق کو روایت ہے کہ متا دین ماں و دین آپائے ماں متا سادہ دین سارے پیو دادے دا دین ہر کے پا عمل کردہ عمل پر دین ماں کردہ ہر کے انکار کنا انکار دین ماں کردہ جیرا متا تے عمل کرے چی سارے دین تے عمل کرے چی ابو لکھس منکر کافر مرتد جیڑا بندہ متے دا انکار کرے وہ کافر تے مرتد ہے۔ اگو لکھے ولد متا افضل از ولد زوجہ دائما، یہ متا والا بچہ یہ ابدی نکاح والے بچے کرے افضل ہے، یہ ملنگ جرے یہ افضل بال ہے۔ کتاب ہے وہ کتاب کا نام یاد رکھا ہے، زور نہ لسو نا جلدی کرو دیر نہیں کریں گے وقت پہ تھوڑا مختصر ہیں۔ تفسیر منہج الصادقین صفحہ 357 70 پہلی ولد متا افضل از ولد زوجہ دائما، یہ بتے والا بچہ ہمیشہ والے نکاح والے بچے کے لیے افضل ہے، اور اتھائی اگو ہے وہ منکر کافر مرتد جیڑا اس بات کا انکار کرے وہ کافر مرتد ہے۔ جو تسا دسو جب یہ فقہ جعفری پہ چلتی ہے ان اعلان کر دیتا گئے کہ یہ سارا دین ہے، سارے باپ دادے کا دین ہے، نالی کتاب کے صفحہ 356 تے موجود ہر یک بار متا کنا چل جائے کہ درجہ حسین علیہ السلام بادشاہ جہاں ایک دفعہ متا کرے حضرت حسین علیہ السلام دا درجہ سنی دا عقیدہ ہے جو 14ویں صدی دے سارے مسلمان دی رات قرآن پڑھے نا حضرت حسین دا درجہ نہیں ملتا۔ سارے آخو آئی سانو قرآن پڑھنا حضرت حسین دا درجہ، نماز پڑھنا حضرت حسین دا درجہ، حج کرنا حضرت حسین دا درجہ، جہاد کرنا حضرت حسین دا درجہ، سنی آدھے دن رات نفلی پڑھو حضرت حسین دا درجہ نہیں ملتا۔ یہ فقہ جعفری یہ قرآن کی تفسیر پہ لکھے نہیں، پاکے دے فیصلے درج پہ کرے نہیں،
آدھے ہر کے یک بار متا کنا درجہ ہے تو درجہ حسین علیہ السلام بادشاہ جڑا ہی دفعہ متا کرے حضرت حسین دا درجہ ہر کے 2 بار متا کنا درجہ ہے تو درجہ حسن علیہ السلام بادشاہ 2 دفعہ متا کرے حضرت حسن دا درجہ ہر کے 6 بار متا کنا درجہ ہے تو درجہ علی بن ابی طالب علیہ السلام بادشاہ جڑا 3 دفعہ متا کرے حضرت علی دا درجہ 4 دفعہ متا کرے پاک محمد نبی دا درجہ جو متا کا ایک بار ہو جایا میرے تو رتبہ ہو شبیر کا اس کو حاصل دوبارہ کرے تو حسن سے واصل سے بارہ میں ہے وہ علی کا مقابل اگر متبارے چہارم کیا ہے تو پیشے خدا مصر خیر الورا ہے علامت سے دنیا میں ایمان کی ہے عبادت بڑی جو مسلمان کی ہے اجم مومنوں کچھ فضیلت اس کی مبارک ہے وہ جن میں کثرت اس کی کرے تر کر کوئی مومن چیتا تو نہ کتا اٹھے گا روزے کی آمد تفسیر 10:53 موجود من خرج من الدنیا ولم یتمتع جا یوم القیامت وهو اجدہ ہر کیا دنیا بے روا دو وہ متا نہ کردہ باشد روز قیامت گوش و بینی بریدہ و بد خلقت معشور شود جیرات بندہ دنیا تو لگا گیا تو متا نہ کیتا محتانے قیامت انوزہ نہ کن کچر سی شکل اردی تبدیل ہو سی یہ ہوئے فکر جاتی جگہ بھی صفائی کراؤنی پڑی یہ عربی جی ہے یہ تقریر فارسی جی ہے امید ہے تو سارے بندے سمجھے لے بیٹھے سو ہر کیا دنیا جہاں بندہ مرد زنانی امیر غریب حاکم تبلغ سید قریشی بڈھی بڈھا بچہ جہاں دنیا تو لگا گیا ہر کیا دنیا ضرورت و متعلق کردہ بادشاہ روز قیامت گوش و بینی بریدہ و بد خلقت معشور شود دو یہ تھیرن چھٹے نہ سفایا تو نہ لگ جنہیں چپ کی بیٹھے ہو خیر سیاسی لیڈر کا شوق کیا کھڑے جو سارے جھگے کی صفائی کی انہیں ایسے جاری کر دو چونکہ لیڈر حسن شاید عیاش لانا تے تھوڑی لیڈری تے لانا تے تھوڑی ممبری تے مسلمانوں حکم مسئلہ ہو رہی پکائی وئی ہوں یہ بدبخت کیوں بیان پہ دے ممبر بلندی خاطر اللہ کرے سا ممبر بن تو شاہ کو لٹن کا موقع مل وئی تو تصا یہ پکائی وئی ہوں کہ ملعون جمہوریت کا اسلام نال کوئی تعلق نہیں یہ مغربی جمہوریت اسلام نہیں ہے اسلامی شورا ہے علامہ اقبال بھی فرمائے گریزر طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ در مقدے تو صد خر فکر انسانی نمے آیت مسلمانوں اسلامی شورا ہے میرا خیال تے ہے جو جنرل محمد ضیاء الحق پورا اسلام چلاوے اللہ کی قسم جتنے دانی رہوے یہ صدر سدا رہوے نیک لوگوں کو حکومت کی چاہ ملاوے جو گھر گھر پاک پیغمبر کی شریعت سے سننا تھا سانو اسلام کی ضرورت ہے اسلام آوے کہ نہ آوے زور نہ رکھو جنرل ضیاء الحق صاحب جتنے دانی جیوے صدر سدا کیے باقی خیال کرا ہے لوگ وجہ جنا تھی بھٹو صاحب کچھ مارے جو جنرل ضیاء الحق صاحب مارن والا ہو رہا تو انقلاب والے بھی سارے گھرانے کو گولی نال چلنی کر دے رہا جی خمینی کی تھی دے پونے 2 سال تک کیس چلے نظر ثانی تھی صفائیاں تھیاں یہ تو عدالت علماء کا فیصلہ تھا مسٹر بھٹو ہی فرمایا ہا کہ کیا کوئی شکریہ میں کورٹ فیصلہ کرے سی میں کو عدالت کے اوپر اعتماد ہے تو جنرل ضیاء الحق صاحب بھی اعلان کیا کہ میں عدالت علماء کے فیصلے کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے سا لہذا جنرل ضیاء الحق صاحب سے تہمت نہ لاؤ یہ ملک کی عدالت علماء کا فیصلہ ہے پر آپ گنڈا کریں گے تو خمینی شیعہ کے متعلق کرو جائے سینکڑے بجنے کو گولی نال اڑا دیتے جو صفائی کا موقع تک ہی نہیں میرے خلاف میں پراپگنڈا کرنے وزیر اعظم سے گولیاں چلوائے نے اعلی حکام فوج جنرل سینکڑے کی تعداد کے اندر گولی نال اڑا دیتے صفائی تک کا موقع نہیں ملا اس واسطے خلاف میں پراپگنڈا نہیں کریں گے جو خمینی شیعہ ہے جنرل ضیاء الحق کے خلاف اس واسطے پراپگنڈا کریں گے جو شریف نمازی ہے اہل سنت حاجی ہے ملک کے اندر اسلام کا قانون نافذ کر دیتے اس واسطے ان کے خلاف پراپگنڈا کرنے ہے بڑے افسوس کی بات مسلمانوں میں تو آپ اقتدار کے بٹھوں کو کھلا مارو تمام باشندگان پاکستان اسلام کا پرچم اٹھاؤ اللہ کرے سارے ملک
کامل مکمل نظام اسلام آوے تو نظام قرآن آوے. باقی کئی ایک آدمی کو صدر چاہ بناؤ جنرل ضیاء الحق صاحب نال بڑا تعلق نہیں. مطلب کئی بار خیال ہوئے شاید کوئی مولوی دکھانا کھڑے خرید کرنے والے تے بھی لعنت تے خرید پیمن والے تے لعنت. اچھا میں کہنا تار بھیجی سے سارا دوبل کچھ نہیں آیا ملاقات واسطے جواب ہی نہیں ہے. جواب آوے نہ آوے ساری نگاہ پاک پیغمبر کی شریعت سے سننا ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب سارے نال آوے ملک کے اندر اسلام دا پورا نظام نافذ کرتا. گھر گھر ایک نبی کی شریعت آوے راضی ناراض ہو زور نہ لسو. اسلام آوے کہ نہ آوے قرآن آوے کہ نہ آوے فقہ جعفری بھی آوے. میری تقریر بڑی لمبی چوڑی افسوس ہے جو وقت والے کو کوئی نہیں میرے کو کوئی نہیں. یہ تفسیر قرآن کی رسالہ نہیں دے دینے پے 1000 روپے سے میں خرید کی تھی پرانے زمانے اور بڑی لمبی تقریر ہے. ان کی رہے لوگوں کو شک ہو سی یار چلے گواہی کائے نہیں تو قاضی مولوی بھی کائے نہیں تو عورت وارث کائے نہیں تو متا جو کریجیے متا کوئی مار ہی کرتے انہیں شیوں آئے کہ فکر نہ کرو فرشتے تو سے پارا پڑے. پڑھوں اگر عبارت پڑھوں جو تھکے نہیں گئے میں پڑھنا پڑھوں عبارت اگو یاد ہر کا متمتع و متمتع پاہم بے نشین الفرشتہ پریشان نازل کردہ وہی راستہ ایسا کنا دو تاکہ ازا مجلس برخیزن دو متے کرنے والا شیعہ مرزنانی جلے متے واسطے کٹھے باندھن اللہ کی طرف آسمان تو فرشتہ ہمیں سپیشل فرشتہ ہے نازل کرتا زمین والے فرشتے جو نہیں آسمان ہی تو سپیشل فرشتہ آگے رولی کے پارا دینن تا آ کے ازا مجلس برخیزن جتنے تائیں اون مجلس بیٹھن فرشتے کا پارا جب چلے گئے سن تو بات اپنا خیال آپ کرا ہے مقدس مجلس سے فرشتے نہ پارا لگا پہ. اب وہ لکھتا اگر پا ہم سخن کلن سخن ایسا ذکر و تسبیح باشا دو جلے ہک روئے دنال پیسے مکرنن پیسے طے کریں 30 روپے تو ایسا 12 روپے میں 5 روپے دے سا یہاں مکاوا جرا سینا پہنگا سواب میں سیدھے جن کلمہ تے ضرور تے قرآن کی تلاوت بیٹھے کرے چونتا ہم سخن قرآن سخن ایسا ذکر و تسبیح باشد یہ نہیں منائے گا. آخر کا سکول تو ہوتی عربی مدرسے میں ہم فارسی ماسٹرک سکول ہوتی بڑا خیال ہے. اگر پا ہم سخن قرآن سخن ایسا ذکر و تسبیح باشد جو دست یکتی کر رہا پتسکیرن ہر گناہ کے کردہ باشن نزنگوشتان ایسا ساکت سوا دو جڑے شیعہ مرزنانی ہک دوئے دا ہاتھ بکریندر سارے گناہ انہیں دے انگلی کلو گیر مہندر دوئے پاک تھی گئے ہاتھ پکڑنال پاک تھی گئے اگو ترقی ترچات تھی سی ہوں اگو لردہ تو یکتی کر رہا پوسا نہیں ہاتھ تالا باہر پوسا حجے بمرا پڑھائے ایسا بے نوی سا دو جلے ہک روئے کو بوسا دے لنا ہر بوسے نہ اللہ تعالیٰ آپ حج تے عمرے دا ثواب لکھیں گی. ایسا سننے دے اعمال فرشتے لکھیں گے لیکن یہ بڑی نیکی جو ہے اللہ صحیح فرمائے بے صحیح میں تو لکھ صحیح میں سبحان اللہ. کیونکہ بیبیاں باپ کے آیا حسن میری غیرت سے میرا حیا برداشت نہیں کرنا میں وہ پڑھا کچھ ٹکڑا چھوڑ کے میں پڑھ رہا اے لکھ دے چوپ غسل مشغول شون جلے شیعہ مرزنانی متا کے بعد غسل ون کے کریں ون کے تھاندن باہر کترایا آپ کیا بدلے شاہ ساکت سوا دا ہٹ تالا فرشتہ بیا فرینا دو ہر قطرے دنال فرشتہ پیدا تھی فرشتے بھی سونے پانی کریں پہ بن جانا. شیعہ ملنگ تے ملنگڑی دی جان کنے جورا پانی دا قطرہ گر دے ہر قطرے نال فرشتہ پیدا تھی اور فرشتے اللہ کی پاکی بیان کریں دعا کریں کہ اے مولا یہ متے کرنے والے شیعہ تے شیعی کو بس نہیں بڑے نیک لوگ ہیں. یہ ہی فکر جاتی اچھا میاں تو جے کر کوئی بوڑھا آدمی متا نہ کر سکے تو کوئی اوندا درجہ وہ آدھے تلال بن جاوے تو ان کو ثواب ملے. ہر کے تری بات ساج کو نہ دو اگر کوئی آدمی متا دے سلسلے کے اندر کوشش چاہ فرماوے آج رہو آج متمتع باشا دو اللہ تعالیٰ وہ کوئی متے کرنے والے مرد زنانی جتنا ثواب عطا کر دے سی. اور تو سوچو
تھوڑا حج کنتے دیا کون 15,000 روپیہ خرچ کرے حج تے 10,000 روپیہ خرچ کرے حج تے یاد متے کرنے والا علامہ باقر مجد شریف کہندا جو شخص نے مومنہ سے متا کرے گویا کہ 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کی 70 مرتبہ. اور یہ چاہ یہ نظم نسق آوے یہ تھوڑا کیویں خیال ہے یا فقہ جعفری ملک چ آوے میرے ہولے ہولے آدھے تھوڑا خیال آوے جرا عیسیٰ استبلیسی میں صحیح کا خیال آوے زور نہ رکھو سارے آخو جرا جو نہ آوے یہ فقہ جعفری نہ آوے جو امام پاکے تے تہمت لائی کھڑن یہ قرآن دے خلاف ہیں نبی دے خاندان دے بھی خلاف ہیں. وہ مسلمانوں سارے پیر حسین دا یہ درجہ ہے جو ایک دفعہ متا کرو حسین دا درجہ ملے گا. نبی صحیح تو ممبرے تے کھڑ کے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میرا حسن حسین پر ہی تین نوجوانے دے سردار ان الحسن والحسین ریحان من الدنیا حسن حسین میرے پھول جو اللہ پاک نے میں دنیا کے اندر عطا کیتے حضرت حسین سارا پیر حضرت حسین سارا رہنما ساری کائنات لوگ اسلام دی خاطر میدان جنگ ٹکڑے ٹکڑے کی دی رات قرآن پڑھن تے نبی پڑھن اللہ کی قسم ہے حضرت حسین دی غلامی ملتی ہے سانو حضرت حسین دا درجہ نہیں ملتا. آخو جہاد تے نماز نال سانو حضرت حسین دا درجہ جرا شیعہ لکھدا پے جو ایک دفعہ متا کرو حسین دا درجہ مل جائے گا حسین نال کوئی تعلق ہے دونوں لگ آگے 4 دفعہ متا کرو تو نبی دا درجہ مل گا. مدنی کریم 14 طبقہ دا سردار نور جہانا دا سردار نبی رسولہ دا سردار نور تے بشر دا سردار اولین تے آخرین دا سردار میرا اور میرے مشایخ دا عقیدہ 14 طبقے ایک پاسے نور جہان ایک پاسے نبی تے ولی ایک پاسے غوث تے کتب ایک پاسے نور تے بشر ایک پاسے عرشی فرشی ایک پاسے عرش کرسی ایک پاسے خانہ کعبہ ایک پاسے اکیلا محمد مصطفیٰ ایک پاسے سارا کارخانہ کائنات دا پاک محمد کے شان کے ان کے کمال کے بلوغی کا مقابلہ نہیں نال نال اسا حکومت کے مطالبہ کرنے ہیں کہ شیعہ اذان اوہ دے میں جڑی فقہ جعفری چھے ٹھیک ہے کہ نا زور نہ رکھو شیعہ فقہ جعفری تے عمل کرے کہ نہ کر رہے زور نہ رکھو سارے آکھو جلے جعفر صادق دی اذان وچ علی ولی اللہ دا ٹکڑا کائنی شیعہ کیوں آتے یا حوالہ دکھاوے گل سمجھ آ گئی مجھے تو حوالہ دکھاوے تو بات علی ولی اللہ دی بانگ بھی شیعہ اکھواوے. میں تو بلکہ اعلان کیتے کہ میں شیعہ تھی ویسا اگر جعفر صادق دے فرمان نال علی ولی اللہ خلیفہ بلا فضل دی بانگ شیعہ فقہ جعفری اپنی تو دکھاوے میں شیعہ پر میں کوئی شیعہ نہیں بنے دے تو چلو میری سزا کھولیے میرا خون تو تے معاف ہے دنیا دی کتاب جو شیعہ حوالہ دکھاوے. باقی میرا یہ اعلان نہیں جو انہیں کتابیں جو شیعہ دکھاوے نہیں پاکستان دی کتاب جو دکھاوے ایران دی کتاب جو دکھاوے عربستان دی کتاب جو دکھاوے. میرا اعلان ہے خدا دے آسمان تے کتاب ہوے خدا دی زمین تے کتاب ہوے جعفر صادق پاک دن علی ولی اللہ خلیفہ بلا فضل فرماوے میری سزا پھانسی حکومت مارشاء اللہ تے خون میرا معاف نہ تھی کئی حوالہ دکھائے نہ قیامت تھی بھی کہہ دی میں کو آخو میں شیعہ کتاب ہی تو بھی کہہ دا شیعہ لکھے خدا ان جماعت لعنت کرے جرے پانگی چلی ولی اللہ دا ٹکڑا پتائی کرے نعرہ تکبیر. یہ کہنے مذہب دی کتاب ہے سبحان اللہ حوالہ نکل آئے نشانی بھی کوئی ملا یاد الفقی دا صفحہ 59 سطر تیسری شیعہ والی کتاب کے اندر جعفر صادق دی لکھی ہوئی اذان موجود اللہ عبد اللہ علیہ السلام انہو حق الاذان حضرت امام جعفر صادق نے بانگ کو بیان کی تھا وقال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. وہ علی ولی اللہ اللہ ٹکڑا جعفر صادق بھی بانگ اٹکائے تکڑے تھی وہ شیعہ کو آکو بھائی بانگ ہوا دیوا جری فقہ جعفری چھے بھی بانگ تھا پاکستان منڈے منڈے سو پچاک نہ مچا منڈے سو ٹھیک ہے مارکا چھوڑنے لاکھو. باقی ہاں شیعہ کو اپنا آزادی ہوئے
اپنے طور دے پے کرن ملنگ ملنگنی تو اندے متعلق حکومت سوچ کے نے ایک بے دی چوری کرن تو انہیں دے چلو ڈورنے کٹو شیعہ جرا ساری چوری کٹے سی اسا ہاتھ پورا کٹے اگے اگے ایسا سوچے لیا سے یار چوری کون کر وے دے کیویں پتہ لگ دے ہیں کو جو فلانا سامان فلانی جات رہا تھے یہ بنگی ملنگ تک ویلن تے یہ چوریاں اترے رات کو کرے نا دی کو پندے منگ دے وجہ رات کوئی نہیں دی کوشش پیچھے یا چوری ہوئی ہے ورنہ شیعہ کو کیوں ڈر تھی گئے جو ہاتھ اتھو نہ کٹو اتھو کٹو وہ میرے جمعے دے پرچی لکھی نے کہ شودا شیعہ لوٹا کیوں چاہیے نہ یہ تو وجہ ہے چہرے ویلے سوچے سی جو میرا ہاتھ کٹی گیا لوٹا کیویں چاہتا چوری نہ کرے سی اللہ دی قسم ملک دے اندر جلے ایک دو آدمی دا ہاتھ کٹا پاکستان دی چوری بند ٹھیک ہے کہ نا سر نہ رکھو روز روز چوریاں کھڑیاں تھی سن لیکن انہیں سرپرستی کرنی ہے چار دی انہیں سرپرستی کرنی ہے ثانی دی انہیں سرپرستی کرنی ہے پھنجیں دی یہ ایک اخبار ہی چھپا ہے انہیں مطالبہ کیتے یہ 21 فروری دا یہ اخبار یہ لکھے کہ طبی لحاظ سے مجبور لوگوں کو ان کی مناسب تعداد کے مطابق نشاور چیزیں فراہم کریں تیسرا شیعہ علماء نے افیون و بھنگ پر پابندی عائد کرنے کو اسلامی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے کہ بھنگ اور حفیم تے پابندی نہ ہوئے شیعہ شدے کوشش کرے دے تو پہنا کو منظوری تھی بے پڑے گا بھنگ آزاد تھی وے چور آزاد تھی من زانی آزاد تھی من یہ کیویں تھوڑا خیال ہے ایک کامیابی تھی وے افیقہ جعفری نے دی تھی وے بھنگ آزاد تھی وے ملک دے لوگ بھنگی بنن حفیمی بنن یہ کوشش نہیں شیعہ علماء نے یہ مطالبہ کیتے ترین اسناد شیعہ علماء نے افیون و بھنگ پر پابندی عائد کرنے کو اسلامی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے شادی جات ہوتے تو لوگ سال دے سال نواں ٹکڑا لا دینا علی ولی اللہ دا ٹکڑا بدھائی کرن محمد تے آل محمد دا ٹکڑا بدھائی کرن یہ بھی ایسا نہ بتاؤں یہ ٹکڑا بھی زیادہ نہ کروں شیعہ والی کتاب ملا جاد الفقیر دا سبعون ستر چیز ریاضی والمفوضات اللہ لهم اللہ قد وعدوا اخبارا اللہ مفوضات جماعت لعنت کرے انہیں روایت آپ ہوتا بنایا وزادو فلازان ازان تندر زیادتی کر دیتی محمد پیال محمد دی اشاد والنالی الولی اللہ دی خدای جماعت لعنت کرے اسا شیعہ دین نال تعلق کوئی نہیں شیعہ کتابیں تو لعنت لکھی پئی ہیں بانگ پہ شیعہ کیوں دے انتظامیہ والا کوئی افسر سمجھا دے اشارے واسطے تو پابندے دے آڈر نکل آنے جری اذان دے متعلق شیعہ لکھی پہ خدائی جماعت لعنت کرے جنہیں پاک دندر علی ولی اللہ دا ٹکڑا بنا دیتا انتظامیہ دا کوئی افسر درسا دے اجو آخر شیعہ اپنی اذان دندر ٹکڑا کیوں ملائی کھڑے زمین دا کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا نہ حکومت ایران دا کوئی آدمی جواب دے سکتے نہ حکومت پاکستان دا کوئی بندہ جواب دے شیعہ تا اثر و ختم تھے انہیں جواب کیا دے بنا ہوا انہیں شدہ دماغی کیفیت ان خراب ہے بند بند کی گئی حسین ہے کہنا انہیں جدہ پیتی وقت ہم دماغ کو چھیکا ہونے لگا میں کوئی ایک بندے گل کی تھی جو ملنگ پہ آوے جنگلی تے کو شیشہ پیا ان کو خیال آیا یہ شیشہ میں کھا نہیں بنیا شیشے دے قریب جو گیا تے ہاتھ گوتے کیتا شیشہ سیدھا پیا شکل اپنی نظر آئی تے ٹکے ٹکے پچھو تے وال تھے اچھا کہ شیشہ تواڈا ہا وہ سمجھے شاید شیشے دا مالک پہنچ گئے پیچھے جلدی جلدی چلدا ہی ونجے تے راہ چاہتا ونجے جو غاسی عباس دا کرم تھے جو شیشے والا مینوں پکڑ نہیں گیا ورنہ جنگل وچ مینوں کون چھڑاوے چھڑے کو کون چھوے میں ہم جرا اپنا فوٹو نہ سنجانے وہ کتابیں دے حوالے سمجھیں گے یہ تاری خاطر حوالے پہ بیان کرے نا اوے شیعہ کتاب والا تو دسا تو حضرت علی کو امیر المومنین نے منے دا یہ کہ حضرت علی امیر المومنین ہے ولیکن ذالک لیس فی اصل الاذان لیکن اے لفظ اصلی اذان اس کا ہی نہیں شیعہ ترتیب کہتے ہیں زور نال سارے گھسے ودن یہ سارے وچوں نہیں شیعہ اذان ہوا کہ جڑی شیعہ کتاب نال ثابت ہے جعفری فقہ نال ثابت ہے ٹھیک ہے کہ نا سونا رکھو شیعہ فقہ جعفری تے عمل کرے سنی پاک پیغمبر دی سنت دی پیروی کرے
باقی میں سنے پرچی والا پیا لکھیں دے تیرا صلاۃ خیر من النوم کتوں ثابت ہے؟ او میرا سنی پیارا، اگر میں صلاۃ خیر من النوم نو پاک محمد کے فرمان نال ثابت نہ کراں تو میری سزا پھانسی۔ بلال دی پانگی چے مسجد نبی مدینے والی پانگی چ صلاۃ خیر من النوم موجود ہے۔ مکے دا پانگا حضرت ابو محذورہ فرمیندا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الازہار، نبی پاک نے مینوں بانگ دا طریقہ سکھایا۔ حضور نے فرمایا اے ابو محذورہ فإن كانت صلاۃ صبح، اگر صبح کی نماز اذان ہوے فقل الصلاۃ خیر من النوم مرتين، دو دفعہ الصلاۃ خیر من النوم آکھیا کر۔ فرض دا درد کوئی نہیں، سنت دا درد کوئی نہیں، رسم و رواج سے بدعت واسطے چھیڑے پہلے نہیں۔ میرا پیارا میری جماعت نات تنظیم اہل سنت ہے، اللہ کرے گھر گھر میرے پاک پیغمبر دی سنت آوے۔ فیصلہ کرو سنت آوے کہ نہ آوے۔ نہ ایمان نہ لسو جے سنت سے چل پیو سے بہی سے ویسوں کہ نہ ویسوں، تسا جانو تھوڑے مولوی جانن، تسا جانو وہی اذان کہیں جو ان کی کتابوں میں ہے، ائمہ نے جو اذان سمجھے، ٹھیک ہے۔ اس اذان کے تو شیعہ مذہبی خلاف۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی جان کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے، پاکستان کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کے جھنگ مسلمان جھنگوی ملکوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن نوجوانوں نے جھنگ کے احکام و انسان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے، زمانے میں برکت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔